بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیکٹرانک بزنس MGT 485 اور لیکچر نمبر 23 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں جی. لیکچر نمبر 23 جو ہے ہمارا اسی ہمارے کانسیپٹ کو لے کر آگے چل رہا ہے, اسی ہماری ڈسکشن کو لے کے آگے چل رہا ہے جو کہ ہماری اسٹریٹجی فارمولیشن کے حوالے سے ہے. اور اس میں پہلے ہم اب انٹرنل اسیسمنٹ کی بات کر چکے ہیں, تو آج لیکچر نمبر 23 میں ہم ایکسٹرنل اسیسمنٹ کی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو ہمارا طریقہ کار رہا ہے, جس طرح سے ہم اس سے پہلے اپنے لیکچرز میں کرتے رہے ہیں کہ ہم نے ایک ریکیپ لیا, ایک کوئک ریویو لے لیا اپنے پرانے لیکچر کا. اس سے مجھے تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا ہے, میں کنیکٹ کرنا آسان ہوتا ہے میرے لیے ڈسکشن کو, اور کچھ آپ کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ جی اس سے پہلے کیا پڑھا تھا, اس سے پہلے کیا بات ہوئی تھی. تو انٹرنل اسیسمنٹ کے ہم نے کچھ ٹاپکس تھے جن کا میجر جو ہے وہ کنسرن جو تھا, یا ان سب ٹاپکس کا میجر کنسرن جو تھا وہ ویلیو چین انالیسس سے تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مائیکل پورٹر ویلیو چین انالیسس کو, اس کا کمپلیٹ نام ہے. مائیکل پورٹر وہ صاحب تھے جنہوں نے یہ ویلیو چین ڈیزائن کیا تھا, یہ شیپ ڈیزائن کی تھی. اس ویلیو چین انالیسس کی ڈسکشن کے بعد ہمارا آج کا لیکچر یعنی کہ لیکچر نمبر 23 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایکسٹرنل اسیسمنٹ پہ بات کریں گے. ایکسٹرنل اسیسمنٹ فارمولیشن کا آپ یہ کہہ لیں گے اس کا سیکنڈ پورشن ہے. ایک ہم کام کر چکے ہیں انٹرنل اسیسمنٹ کا جس میں ہم نے کور کمپیٹنسیز کی بات کی ہے, اور کور کمپیٹنسیز جو ہیں وہ آپ کہہ لیں, یا آپ کہہ لیں کہ ہم نے اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کی بات کی ہے. تو یہ اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز جو ہیں یہ ہو جائیں یا کور کمپیٹنسیز ہو جائیں, یہ آپ کی انٹرنل اسیسمنٹ کی ڈسکشن ہو چکی تھی. اب ہم تھوڑا سا ایکسٹرنل اسیسمنٹ کی بات کریں, یعنی کہ ہمارا ایکسٹرنل کا مطلب ہے ہمارا میکرو لیول کی جو ڈسکشن ہے, میکرو لیول کی جو انالیسز ہے, ہم اس کی بات کریں گے. میکرو لیول انالیسز یا ایکسٹرنل انالیسز میں ہمیں اپنی آؤٹر انوائرمنٹ, ہمیں اپنی باہر کی انوائرمنٹ کو دیکھنا ہے, جس میں ہمارے کمپیٹیٹرز بھی موجود ہیں, جس میں ہمارے کسٹمرز بھی موجود ہیں, جس میں ہمارے سپلائرز بھی موجود ہیں, جس میں ہمارے جو تھریڈس ہیں بائرز کے وہ بھی موجود ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب چیزیں کور ہوں گی. ہمارے آج کا جو لاسٹ ماڈل ہے ایک, یہ بھی مائیکل پورٹر ماڈل ہی ہے جی. مائیکل پورٹر کا 5 فورسز ماڈل, اٹس اے ویری فیمس ون ان اسٹریٹجک مینجمنٹ, ان اسپیسیفکلی ان اسٹریٹجی ڈسکشن. اس سے پہلے ہم کچھ تھوڑی سی ہمیشہ کی طرح جس طرح سے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی ٹاپک سمجھنے کے لیے, کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے, وی نیڈ ٹو میک a clear base, we need to make a clear foundation. تو یہ ہم فاؤنڈیشنز بنا رہے ہوں گے اپنے اس ماڈل کو سمجھنے کے لیے اور اپنے اس ایکسٹرنل اسیسمنٹ کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے. ایکسٹرنل فورسز ہم دیکھیں گے کہ ایکسٹرنل فورسز کیا ہوتی ہیں. دین ویل ٹاک اباؤٹ ریلیشن شپس بٹوین ایکسٹرنل فورسز اینڈ آرگنائزیشن. We'll talk about how we perform an external audit, and then we'll see the model, the main discussion, as per me, the main discussion, the main point in our today's lecture. So, بسم اللہ کرتے ہیں جی, ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو. ایکسٹرنل اسیسمنٹ کی بات کی ہے تو it is also called as the external audit. It's also called as the external strategic management audit. It's also called as the environmental scanning. It's also called as the industry analysis. انوائرمنٹل اسکیننگ کا نام لے لیں, انڈسٹری انالیسس کا نام لے لیں, ایکسٹرنل آڈٹ کا نام لے لیں, اسٹریٹجک مینجمنٹ, ایکسٹرنل اسٹریٹجک مینجمنٹ آڈٹ کا نام لے لیں. مین پرپز یہ ہے کہ آپ اس باؤنڈری سے باہر, یہ آپ کی آرگنائزیشن کی باؤنڈری ہے, اس آرگنائزیشن کے باہر بیٹھے تمام جو فیکٹرز ہیں آپ کے, جو آپ کے سوشل فیکٹرز ہیں, جو آپ کے پولیٹیکل فیکٹرز ہیں, اکنامک فیکٹرز ہیں, آپ کے کلچرل فیکٹرز ہیں, ان تمام فیکٹرز کو, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے, ان تمام فیکٹرز کو اینالائز کریں, ان تمام فیکٹرز کو سمجھیں, اور ان تمام فیکٹرز کو ڈیفینیٹلی آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ ان کے مطابق اپنی آرگنائزیشن کو مولڈ کر سکیں, آپ اپنی ڈیسیژن میکنگ کو اس حساب سے شیپ کر سکیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جو ہمارے انٹرنل اسیسمنٹ ہوتی ہے, یہ اگر یہاں پر جو فیکٹرز پڑے ہوئے ہیں, یہاں پر جو فیکٹرز ڈسکس ہو رہے ہیں, اور یہاں پر جو انٹرنل اسیسمنٹ ہو رہی ہے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کنٹرولیبل فیکٹرز ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں ان کو ہم کنٹرولیبل فیکٹرز کہتے ہیں, اور یہ جو فیکٹرز ہیں جو کہ باہر پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کہتے ہیں, یا یہ آپ کے انکنٹرولیبل فیکٹرز ہوتے ہیں. انکنٹرولیبل فیکٹرز ہونے کی وجہ سے, انکنٹرولیبل فیکٹرز جو میں نے کہا ہے, تو اس کی
اس کی بیک گراؤنڈ ورکنگ آپ دیکھیں تو انکنٹرولبل فیکٹرز میں آپ کا بینگ این آرگنائزیشن کام یہ ہوگا کہ آپ ان فیکٹرز کے مطابق، آپ ان فیکٹرز کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ اپنی آرگنائزیشن کو اس کے حساب سے مولڈ کریں، آپ اڈیپٹ کریں اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ، نہ کہ آپ ایک انٹرنل انوائرمنٹ کی طرح سے، نہ کہ آپ ایک کنٹرولبل انوائرمنٹ کی طرح سے جہاں پہ آپ اپنی چیزوں کو اپنی مرضی سے ڈیزائن کر سکتے ہیں، چیزوں کو اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں. یعنی کہ کنٹرولبل فیکٹرز کی فارم میں یا انٹرنل انوائرمنٹ کی فیز میں کے کیس میں ہوگا کیا کہ آپ اپنی مرضی کے آپ اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو بڑھا اور کم کر سکتے ہیں. لیکن انکنٹرولبل یا ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی جب ہم بات کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کے اسٹرینتھ اور ویکنیسز کی طرح بڑھا اور کم کرنے والا سین وہاں پہ نہیں ہو سکتا. سو دس از what else can be called as external assessment کو ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں. ایکسٹرنل assessment یا ایکسٹرنل آڈٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو it is identification and evaluation of trends beyond the control of single firm. ایسے فیکٹرز، ایسے ٹرینڈز کہ جو آپ کو ایک سنگل فرم کے کنٹرول سے باہر نظر آتے ہیں، سنگل فرم کے کنٹرول سے بیونڈ آپ کو نظر آتے ہیں. ایسے ٹرینڈز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ایویلویٹ کرنا آپ کے اس ایکسٹرنل آڈٹ کا مین کام ہے. فار ایگزامپل انکریزڈ فارن کمپٹیشن. آپ اس چیز کو، کوئی ایک سنگل فرم جو ہے وہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتی، اس چیز کے بیونڈ نہیں جا سکتی. پاپولیشن شفٹس ہے جی، کسی جگہ پر پاپولیشن جو ہے وہ انکریزنگ ہے، ڈیکریزنگ ہے، پھر ڈیموگرافک سائیکوگرافکس جو ہے پاپولیشن کی آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے، آپ ان کو ماڈیفائی نہیں کر سکتے. دین از دا ایجنگ سوسائٹی، جہاں پر یوتھ جو ہے وہ کم ہے، جہاں پر پاپولیشن کنٹرول یا اور ریزنز ہیں، کوئی ایسی وار ہے جس کی وجہ سے جو یوتھ ہے اس کو مارا جا رہا ہے، اور صرف جو ہے وہ ایک ایجنگ پاپولیشن آپ کو نظر آ رہی ہے. تو لیس یوتھ جہاں پہ ہوگی آپ اس کو کہیں گے کہ یہ ایک ایجنگ سوسائٹی ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی یا آپ یہ کہہ لیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ ریزن ہے. اب اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے میرا مقصد یہ ہے کہ جو ابھی تک ہم اس سے پہلے اپنے کورس میں، اس سے پہلے ای بزنس کے کورس میں خاص طور پہ سٹارٹنگ میں جو ہم باتیں کر رہے تھے، ہم اس ریولوشن کی طرف، ہم کمپیوٹر ریولوشن نیکسٹ پوائنٹ بھی لکھا ہوا ہے جی، ہم ان دونوں پوائنٹس کو اگر کمبائنڈ دیکھ لیں تو یہ کمپیوٹر ریولوشن جو آئی اور اس کے بعد جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں، یعنی کہ کمپیوٹر ریولوشن کا مطلب کہ آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ ایون پاکستان میں بھی بہت سی جگہ جہاں پہ مینول سے کمپیوٹرائزڈ کی طرف لوگ گئے. شاپس پہ بہت زیادہ رواج آ گیا ہے. جو اچھے بڑے سٹورز ہیں، جو شاپس ہیں، انہوں نے پہلے مینولی وہ حساب کرتے تھے، مینولی وہ کیلکولیٹ کر کے پیسے بتا دیتے تھے. اب جو ہے اب انہوں نے بلنگ سسٹم رکھا ہوا ہے، اب انہوں نے وہ اسکیننگ سسٹم رکھا ہوا ہے، یا ایٹ لیسٹ اگر اسکیننگ سسٹم نہیں بھی ہے تو وہ کسی بھی طرح سے ایک کمپیوٹرائزڈ بل آپ کو بنا کے دیتے ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز جو ہمارے پاکستان میں ہیں، انہوں نے یہ کانسیپٹ بہت پہلے سے اپلائی کیا ہوا ہے، بہت پہلے سے یہ چیز فالو کی ہوئی ہے. آئی گیس جب پاکستان میں کوئی اور ڈپارٹمنٹل سٹور یا کوئی اور بڑا، سوائے کچھ بڑے سٹورز کے جو اسلام آباد پنڈی میں موجود تھے، باقی کوئی بھی ایسا سٹور نہیں تھا کہ جو یہ الیکٹرانک بلنگ کا کام کرتا ہے، یا کمپیوٹرائزڈ بلنگ آپ کہیں الیکٹرانک بلنگ کی بجائے تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر مناسب ورڈ ہے. کمپیوٹرائزڈ بلنگ کا کام جس نے سٹارٹ کیا، یوٹیلیٹی سٹورز نے یہ کام سب سے پہلے کیا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ if I'm not wrong تو یہ بات ہے کوئی mid 90s یا early 90s کی، جب آپ mid 90s یا late 90s کی، جب ہمیں کمپیوٹرائزڈ بل ملتے تھے، جب ہم کبھی گھر کا سامان خریدنے کے لیے جاتے ہوتے تھے پیرنٹس کے ساتھ، تو اس وقت وہ کمپیوٹرائزڈ بل اس وقت ہمیں پرنٹ ہوتا ہوا ملتا تھا. تو اب ٹیکنالوجی، ہمارے پاس بھی ٹیکنالوجی کی کمی نہیں ہے، یا ہمارے پاس بھی انٹرنیٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، کمپیوٹر ریولوشن کی کمی نہیں ہے. ہمیں صرف یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ دس از دا نیڈ آف دا ٹائم، اور اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے ہمیں اس کے بارے میں کام بھی کرنا ہے. بینگ پاکستانی ہم کام بہت سے کر سکتے ہیں، لیکن ود دیو اپالوجیز آئی ایم اے پراؤڈ پاکستانی الحمدللہ، بٹ ہوتا یہ ہے کہ لوگ کام چور ہیں پاکستان میں. لوگ کام کرنا پسند نہیں کرتے، کام کرنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں.
سو پلیز آئی ریکویسٹ, میں تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے جا رہا ہوں جی, کتاب سے باہر جا رہا ہوں, میں اپنی ڈسکشن تھوڑی سی ذرا زیادہ ایموشنل سائڈ پہ لے کے جا رہا ہوں, لیکن اسٹل دس میسج از آلسو ریکوائرڈ. جیسے بات ہو گئی ہے, بات سے بات نکل آئی, تو پلیز آئی ریکویسٹ آل آف یو, اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ کام سے نہ بھاگیں, بلکہ آپ کام کر کے خوشی محسوس کریں, کام کر کے آپ کو بہتر ایک فیلنگ آئے. اف یو گیٹ دس ٹائپ آف فیلنگ, تو آپ کو خود مزہ آئے گا کام کرنے میں, آپ کو خود اس چیز میں ایک فیلنگ آئے گی کہ جی ہاں میں کوئی بہتر کام کر رہا ہوں. خیر, کمنگ بیک, آئی ٹی اور کمپیوٹر ریولوشن کی ہم بات کر رہے تھے. نیکسٹ ہے ہماری نیچر آف ایکسٹرنل ڈسکشن کی, ایکسٹرنل اسیسمنٹ کی. تو پرپز کیا ہے ہمارا؟ پرپز اس ایکسٹرنل اسیسمنٹ کا ہے ڈیولپمنٹ آف اے فینٹ لسٹ, ڈیولپمنٹ آف reachable list of the opportunities and threats to be avoided. As discussed in the start, almost 3 lectures before, میں نے یہ بات کی تھی کہ opportunities and threats are the external factors. Opportunities and threats are external because they are present in the macro environment. They are present in the external environment. میکرو انوائرمنٹ میں پریزنٹ ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کہلائے جاتے ہیں. پلس دوسری چیز یہ ہے کہ دس اپرچونیٹیز, جو کہ میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنا یہاں پہ, کہ اپرچونیٹیز اور تھریٹس جو ہیں دیز آر کامن فار کمپنی 1, کمپنی 2, کمپنی 3, دیز آر کامن, ہر ایک کے لیے ہے. لیکن جو اس اپرچونیٹی کو گریب کر لے گا وہ تھریٹ سے بچ جائے گا, یا وہ دوسروں کے لیے تھریٹ بن جائے گا, وہ ان دو کے لیے تھریٹ بن جائے گا. یہ اپرچونیٹیز نے گریب کی تو اب ان دونوں کے لیے تھریٹ ہے کہ یہ یہاں سے کسٹمرز جو ہیں وہ سوئچ کر جائیں گے ٹوورڈز کمپنی نمبر 1. سو اپرچونیٹیز اور تھریٹس, جہاں ہم نے کہا کہ جی میکرو انوائرمنٹ میں ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, وہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے اپرچونیٹیز کو گریب کرنے کی کوشش کرنی ہے اور تھریٹ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. تھریٹس سے بچ ہم اسی صورت میں سکتے ہیں جب ہم کسی اپرچونیٹی کو گریب کریں اور ہماری اسٹرینتھس میں اضافہ ہو, اور ہماری وہ اپرچونیٹی گریب کرنے کی وجہ سے ہم کسی اور کمپنی کے لیے, ہم کسی اور اپنے کمپیٹیٹر کے لیے تھریٹ بن جائیں. So this is the main purpose of this external assessment. کی ایکسٹرنل فورسز کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں جی, براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, 5 براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے ایکسٹرنل فورسز کو, ایکسٹرنل فیکٹرز کو فار دس ایکسٹرنل اسیسمنٹ. ان کی ہم بات کرتے ہیں جی ابھی. ہاں جی, یہ ہمارے فیکٹرز ہیں جی, اکنامک فیکٹرز. پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آ رہا ہے جی سوشل, کلچرل, ڈیموگرافک, انوائرمنٹل فورسز, political, government and legal forces, technological forces, competitive forces. ہم اس کو پیسٹ فیکٹرز یا کچھ کتابوں میں پیسٹل فیکٹرز بھی لکھا ہوتا ہے جی. یہ پیسٹل فیکٹرز بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں, اور پیسٹل فیکٹرز کو اگر ہم اس کو سپلٹ کریں گے یہ کیا بنتا ہے, تو دس از اگین P stands for political, economic, social, technological, ethical and legal. So یہ آپ دیکھ لیں, اس طرح سے آپ دیکھ لیں, یا یہ جو آپ کے پاس 5 براڈ کیٹیگریز آ گئی ہیں ان کو دیکھ لیں. مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان تمام فیکٹرز سے ریئلائز کرانا ہے, ان تمام فیکٹرز کے حوالے سے, کہ یہ آپ کے وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ کو دیکھ کے, جن کے مطابق آپ کی آرگنائزیشن کو اڈیپٹ کرنا ہے, آرگنائزیشن کو اس انوائرمنٹ میں فٹ ہونا ہے. کیونکہ ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ ان فیکٹرز کو چینج نہیں کر سکتی, یہ انکنٹرولبل فیکٹرز ہیں. ہاں, ان فیکٹرز کے مطابق سمجھ ضرور سکتے ہیں کہ جی یہ کام انہیں کیسے کرنا ہے. اکنامک فورسز میں آپ ہمیشہ جس ملک میں, جس جگہ پر, جس ایریا میں آپ کام کر رہے ہیں, آپ انٹرنیٹ میں کام کر رہے ہیں, آپ انٹرنیٹ اکانومی کو دیکھیں گے, آپ اس ملک کی, جس ملک کے لیے اسپیشلی آپ نے وہ ویب سائٹ ڈیزائن کی ہے, اس ملک کی اکانومی کو دیکھیں گے. دین یو ٹاک اباؤٹ دا سوشل, کلچرل, ڈیموگرافک اینڈ انوائرمنٹل فورسز. سو دیز آل آر دا فورسز related to
the specific area. اگر آپ کی ایک اسٹینڈ لون بزنس ایک آف لائن بزنس ہے تو یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ جی سوشل کلچرل ڈیموگرافک انوائرمنٹل فورسز کیا ہیں, لیکن ان کیس آف این آن لائن بزنس ڈیفینیٹلی یہ سوشل کلچرل ڈیموگرافک انوائرمنٹل فورسز بہت ہی واسٹ سبجیکٹ ہو جائے گا. تو آپ کی اس صورت میں آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسی چیز بنائیں کہ جو تمام لوگ جو ہیں وہ پسند کریں, جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ میجورٹی آف دا پیپل جو ہیں جس کو پسند کریں. اگر آپ یوتھ کے لیے بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایسا کام کریں گے کہ جو لیٹس سے آل اوور دا ورلڈ تمام یوتھ پسند کریں. یا آپ اگر فیمیلز کے لیے وومن کے لیے کوئی چیز بنا رہے ہیں, کوئی کاسمیٹکس آپ نے ڈیزائن کی ہیں, تو وہ کاسمیٹکس آپ نے پھر کس طرح سے کن کن کنزیومرز کو دیں گے. اب اس میں ایک مزید ڈسکشن آتی ہے جو کہ میں آگے انشاءاللہ ایک لیکچر ہمارا ہے جی گلوبلائزیشن پہ, جس میں مزید ڈسکشن کروں گا. جسٹ ٹو کنیکٹ اور ٹو میک اٹ مور کلیئر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسا بھی ہے کہ آپ کیونکہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے کاسمیٹکس کی ہی آپ بات کر لیں تو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے آپ ایک جیسی چیزیں نہیں بنا سکتے. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کورین مارکیٹ آپ دیکھیں اور چائنیز مارکیٹ آپ دیکھیں تو دیز پیپل آر بیسیکلی دوز who like the bright colors, جو کہ برائٹ کلرز کو زیادہ پسند کرتے ہیں, اور تھوڑا سا ان کے جو کلرز یہ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں کاسمیٹکس میں خاص طور پہ compared to پاکستان اینڈ انڈیا, compared to these states, یہ تھوڑا سا زیادہ فنکی کلرز ہوتے ہیں. اب کاسمیٹکس کمپنیز اگر پاکستان انڈیا کی پسند کے کاسمیٹکس چائنا میں بیچنا چاہیں وہ وہاں پہ نہیں بیکیں گے, یا کوریا میں بیچنا چاہیں وہ وہاں پہ نہیں بیکیں گے. اسی طرح سے کوریا کے جو کاسمیٹکس یا کلوتھز یا اور بھی کوئی چیز ہے وہ کلر اسکیمنگ اگر پاکستان اور انڈیا میں لائی جائے تو وہ یہاں پہ نہیں بک سکیں گے. سو دیٹ از وائی what people do, what good companies do is they follow either of these two strategies, these two methods. One is called as the standardization, the other one is called as the adaptation. So in this case, when the needs are different, when there are two big markets, one is let's say Korea and Japan and the other is Pakistan and India, so at that time they need adaptation, they need separate products for this market, they need separate product for this market, so they need two different categories, two different type of products. Even if in an online business you can think of, you can imagine کہ مختلف لوگ آ رہے ہیں تو آپ ان ڈومینز کی ویب سائٹ بنا لیتے ہیں, like you can see Amazon.cn. Amazon.cn کیوں بنائی گئی ہے؟ آپ کی لوریل USA ہے تو L'Oreal. I'm sorry اگر میں کوئی تھوڑا سا ویب ڈومین غلط بول رہا ہوں, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ this CN represents China, کہ L'Oreal کی چائنا کی ویب سائٹ بھی ہے, Amazon کی چائنا کی ویب سائٹ بھی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ یہ ویب سائٹس کیوں بنائی گئی ہیں تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ کمپنیز جو ہیں یہ ایڈیپٹیشن کی طرف جا رہی ہیں, یہ کمپنیز جو ہیں یہ سیم انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ود اے فورن برانڈ نیم, ود اے فورن برانڈ. آپ کو فیل جو ہے وہ لوکل دینا چاہ رہے ہیں لیکن وہ برانڈ امپورٹڈ ہے. اب یہ فیل دینا یا یہ فورن برانڈ پرووائڈ کرنا ان اے لوکل پلیس, اٹس کولڈ اڈیپٹیشن. میں اس پہ مزید بات کروں گا جی, میں یہاں پہ اس ڈسکشن کو چھوڑ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گلوبلائزیشن پہ جب میں ڈسکشن کر رہا ہوں, گلوبلائزیشن پہ جب بات کر رہا ہوں گا تو اس وقت آپ پھر کہیں گے جی یہ تو وہی بات دوبارہ کر دی ہے, تھوڑا سا اس وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. خیر, پولیٹیکل گورنمنٹ اینڈ لیگل فورسز ہیں جی. گورنمنٹ کی کوئی ہمارے جو پالیٹکس ہیں ملک کے, اس کے حوالے سے کچھ جو رولز ریگولیشنز پالیسیز لاز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے, ہمیں کچھ چیزیں فالو کرنی ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر آپ یہ کہہ لیں کہ جی ہمارے ٹیکسز ہیں, ڈیوٹیز ہیں جو کہ ہماری پروڈکٹس پہ لگ رہی ہیں, ان ٹیکسز اور ڈیوٹیز کا خیال رکھنا. پھر اس کے بعد کچھ اگر کوئی لیگل کنسٹرینٹ ہے ہماری پروڈکٹ جو ہم جس میں ہم ڈیل کر رہے ہیں, سروس جس میں ہم ڈیل کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں ڈیل کرنے کا, تو ان چیزوں کو بھی دیکھیں گے ہم.
ٹیکنالوجیکل فیکٹرز ہیں جی، جہاں پر جو ہمارا مین اس کورس کا بھی کنسرن ہے کہ کیا ایسی ٹیکنالوجی ہوگی، کس طرح سے ہم اپنی بزنس کو سکسیسفل بنا سکتے ہیں. اگر ہم الیکٹرانک بزنس کی بات کر رہے ہیں تو الیکٹرانک بزنس کیا طریقہ ہے کہ ہمارے کنزیومرز ہمارے برانڈ نیم کو پسند کریں گے، ہماری ویب سائٹ کا ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے. آپ لیٹس اسیوم، میں دوبارہ ایگزامپل چائنا کی ہی دے رہا ہوں کیونکہ وہاں پر ایک تو میرا آلموسٹ 1 سال سے زیادہ عرصہ وہاں پہ گزر چکا ہے، اور دوسرا ایک میجر آپ کو چینج نظر آتی ہے جو کہ لینگویج کی چینج ہے. اگر آپ چائنا میں ہی ایک ویب سائٹ بنا دیں اور وہ پیورلی 100% انگلش میں ہو تو آئی کین ایشور یو کہ سوائے کچھ لوگوں کے، سوائے کچھ جو بڑے شہر ہیں جہاں پر فارنرز کی کچھ تعداد ہے یا کچھ لوگ انگلش اسپیکنگ ہیں، دیر آر مینی ایریاز جہاں پہ لوگ انگلش بہت کم بولتے ہیں یا نہیں بولتے، تو ان کے لیے وہ ویب سائٹ سمجھنا امپاسبل ہوگا. وہ ویب سائٹ شاید وہ وزٹ بھی نہیں کریں گے، وہ اس کو پسند ہی نہیں کریں گے، وہ کہیں جی انگلش میں ہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. اٹس سیم لائک اف آئی ایم وزٹنگ اے ویب سائٹ اور اف یو آر وزٹنگ اے ویب سائٹ ان چائنیز اینڈ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ چائنیز. میں تھوڑی بہت پڑھ لکھ لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں، لیکن اسٹل اٹس اے واسٹ لینگویج، اٹس اے ویری بگ لینگویج. I mean in an average ایک بہت ہی ایجوکیٹڈ بندہ جو ہے اس کے پاس اس کی جو ویکیبلری ہے ایز پر مائی نالج وہ تقریباً 6 سے 8 ہزار ورڈز کی یا 6 سے 7 ہزار ورڈز کی اس کی ویکیبلری ہوتی ہے اس کے دماغ میں، یا اس کو اتنے ورڈز آتے ہوتے ہیں. جبکہ اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً اٹس مور دین 12 اور 15,000 ورڈز ان اے ٹوٹل. اگر چائنیز لینگویج کی بات کی جائے تو 12 سے 15,000 ورڈز یا 15,000 کیریکٹرز تک ہے یہ لینگویج. تو اٹس اے ویری واسٹ لینگویج. آپ کیسے پاسبل ہے کہ آپ اس کو بہت جلدی سمجھ سکیں. کمپیٹیٹو فورسز ہے جی، کمپیٹیٹو فورسز میں آپ کے وہ انوائرمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو آپ کی جیسے سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں، جو آپ کے سبسٹیٹیوٹس ہیں، وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے کیا چیلنجز چھوڑ رہے ہیں. یہ ہماری کی ایکسٹرنل فورسز ہیں جی، 5 براڈر کیٹیگریز جو ہم نے بات کی ہے. نیکسٹ اب ہم بات کریں جی ریلیشن شپ بٹوین کی ایکسٹرنل فورسز اینڈ این آرگنائزیشن کے. یہ ہمارے جو ایکسٹرنل فورسز ہیں ان کا اور ایک آرگنائزیشن کا کیا تعلق ہے. تو یہ ہمارے پاس کی ایکسٹرنل فورسز آ گئیں جی. ان ایکسٹرنل فورسز کے بعد اب ہم اگر اپنے رولز دیکھیں یا اپنے ایکسٹرنل فورسز دیکھیں تو وہ یہاں پہ آ گئی ہیں، اور اب ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہے، تھریٹس ہے. اچھا، یہ ہمارے جی کی ایکسٹرنل فورسز ہے جو ابھی ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے. اب یہ کی ایکسٹرنل فورسز ہماری ڈیل کر رہی ہیں یا ہماری مین کنسرن ہیں کمپیٹیٹرز کے ساتھ، سپلائرز، ڈسٹریبیوٹرز، کریڈیٹرز، کسٹمرز، امپلائیز، کمیونٹیز، مینیجرز، اسٹاک ہولڈرز، لیبر یونین، اسپیشل انٹرسٹ گروپ، پروڈکٹس، سروسز، اینڈ دس آل it deals with the opportunities and threats. کمپیٹیٹرز سے لے کر سروسز تک کی جو کمپلیٹ لسٹ ہے، دس از ان فیکٹ یو کی ناٹ سے اٹ اے کمپلیٹ لسٹ بٹ دیز آر دا میجر پارٹیز، میجر فیکٹرز کہ جو ایک آرگنائزیشن کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ جڑے ہوئے وہ چیزیں ہوں گی کہ جس پہ یہ ایکسٹرنل فورسز آپ کی ایکٹ کریں گے، ایکسٹرنل فورسز آپ کی اپنا رول پلے کریں گی. یعنی کہ آپ کے یہ جو پیسٹل فیکٹرز تھے، پولیٹیکل، اکنامک، سوشل، ٹیکنالوجیکل، ایتھیکل اینڈ لیگل فیکٹرز، ان کو ہم نے نظر میں رکھتے ہوئے کمپیٹیٹرز، سپلائرز، ڈسٹریبیوٹرز، کریڈیٹرز اور آنورڈ سب لوگوں کو ہم نے ان کے لیے ایک سولوشن پرووائڈ کرنا ہے، ان کو ایک سولوشن دینا ہے، ان کے لیے ایک سولوشن بنانا ہے. لیکن ہم نے ایک ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر جو ہمارے پاس اپرچونیٹیز اور تھریٹس ہیں، اس ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اپرچونیٹیز اور تھریٹس کو بھی نظر میں رکھنا ہے. یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر اپرچونیٹیز اور تھریٹس پڑے ہوئے ہیں. سو دس از how you can say a relationship between key external forces and organization can be seen. Further اب ہم بات کریں جی performing an external audit کی، تو وہ کیسے پرفارم کیا جاتا ہے، ہم کیسے ایک ایکسٹرنل آڈٹ یا ایکسٹرنل اسیسمنٹ کریں گے. We need to gather the competitive intelligence on factors such as social, cultural, demographic, environmental, economic, political, legal, environment and technological، جو کہ ہم نے کی فیکٹرز ابھی ڈسکس کیے تھے. یہ وہی کی فیکٹرز ہیں جی. ان کی فیکٹرز پہ ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے. کمپیٹیٹو انٹیلیجنس جو ہے وہ ہم نے کلیکٹ کرنی ہے. کمپیٹیٹو انٹیلیجنس کا مطلب کہ
سوشل فیکٹرز جو کہ کمپنی اے کر رہی ہے وہ کمپنی بی ان کو کیسے مینج کر رہی ہے, کمپنی سی ان کو کیسے مینج کر رہی ہے, کمپنی ڈی ان کو کیسے مینج کر رہی ہے. اینڈ سیئنگ آل دیٹ اے بی سی ڈی 4 کمپنیز, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان چاروں سے کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اسی سوشل سیٹ اپ میں رہتے ہوئے, اسی سوشل باؤنڈریز کے اندر کام کرتے ہوئے. onwards toward cultural, demographic, environmental, economic, political, legal, government, technological, ان سب فیکٹرز کے لیے یہی چیز ہوگی. آپ کے ڈیموگرافک سیگمنٹ جو ہے وہ ڈیموگرافک سیگمنٹ ہو سکتا ہے کسی دوسری کمپنی سے ڈفرینٹ ہو, بٹ پاپولیشن سیم ہے, تو آپ کتنا ایک اس ڈیموگرافکس کو چینج کر لیں گے, آپ کتنا ان ڈیموگرافکس میں نئی چیزیں لا سکتے ہیں یا ان کی ڈیموگرافک انفارمیشن کو کتنا سا فلٹر کر سکتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو کیپ دیز تھنگز ان یور مائنڈ. آپ نے گیدر کی جی کمپیٹیٹو انٹیلیجنس, پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ انفارمیشن یا وہ انٹیلیجنس یا وہ انفارمیشن کہاں سے آئے گی. آپ سورسز آف انفارمیشن میں انٹرنیٹ ہے, آپ کو پاس ڈفرنٹ ویب سائٹس ہیں جو آپ کے لیے سینسس کا کام کر رہی ہیں, ڈفرنٹ ویب سائٹس ہیں جو آپ کے لیے رپورٹس پبلش کر رہی ہیں, ڈفرنٹ کنزیومر سیٹسفیکشن انڈیکس کی رپورٹ ہے جی. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہے منٹل رپورٹس کے نام سے. یہ منٹل رپورٹس جو ہے یہ اسی طرح سے مختلف ٹاپکس پہ آپ کے مختلف ایریاز پہ رپورٹس پبلش کرتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ ڈیل کرتے ہیں جی یو کے کی تمام کمپنیز کو, اور یہ یو کے کی کمپنی کی رپورٹس پبلش کر کے اور ان کو فردر پھر یوز کیا جاتا ہے, ریسرچ پرپسز میں یوز کیا جاتا ہے, کمپنیز اس کو یوز کر رہی ہوتی ہیں. آپ منٹل رپورٹس کو سبسکرائب کر لیں تو آپ کو مختلف جو کمپنیز ہیں ان کی انفارمیشن یہاں سے مل جائے گی. آپ کو انڈسٹریز کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی. لیٹس سے کہ جی جو آپ کی اپیرل انڈسٹری ہے, اپیرل انڈسٹری میں آج کل کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں, یا اپیرل انڈسٹری میں لوگ کتنا پسند کر رہے ہیں, کون سا ٹرینڈ پسند کیا جا رہا ہے, کون سا برانڈ ٹاپ پہ جا رہا ہے, برانڈ انالیسس کے کام کیے جا رہے ہیں. تو یہ انٹرنیٹ آپ کے لیے یہ کام کر رہا ہے, یہ سورس آف انفارمیشن ہے. کچھ انفارمیشن آپ کی فری ہوتی ہے, کچھ انفارمیشن آپ کی پیڈ ہوتی ہے. جب وہ آپ کی پیڈ یا سبسکرائب جس انفارمیشن کو آپ کرتے ہیں, یہاں پر آپ کی کوالٹیٹیو انفارمیشن زیادہ بہتر انفارمیشن ہوتی ہے, بیکاز یہ پیڈ انفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے اگر پیسے لیے جا رہے ہیں تو اس رپورٹ بنانے پہ, اس انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے پہ بھی کافی سارا خرچہ آیا ہوگا. لائبریریز ہیں جی, جو کارپوریٹ یونیورسٹی اور پبلک لائبریریز ہیں, وہاں سے آپ کو ڈیٹا مل جاتا ہے, جہاں پہ پیریوڈیکلز, جہاں پہ آپ کے نیوز پیپرز, جہاں پہ آپ کے باقی تمام سورسز جو ہیں ان کی ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے, ان کے ریکارڈز رکھے جاتے ہیں, سو دیٹ یو کین if you need you can access at a later stage. You can connect to the suppliers, you can talk with the suppliers. distributors کے پاس جا سکتے ہیں, ان سے بات کر سکتے ہیں. suppliers اور distributors آپ کو اکثر اس طرح کی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنی پروڈکٹ کو امپروو کر سکیں. اینڈ ان a modern concept of PRM, partner relationship management, in which you feel or you think your suppliers, your distributors as your partners, جہاں پر یہ کانسیپٹ اپلائی ہو رہا ہے اس کانسیپٹ کو آپ دیکھیں اگر, تو وہ کانسیپٹ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ پارٹنرز اور ایک سپلائر میں, ایک سپلائر اور ایک سپلائر جس کو آپ پارٹنر سمجھتے ہیں, دونوں میں ڈفرنس یہی ہوگا کہ یہ آپ کے بزنس کو اون کرنے کی طرف, آپ کے کام کو اپنے بینیفٹ کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے اون کرے گا, اور آپ کے ساتھ ایک اچھا سوشل ریلیشن شپ, آپ کے ساتھ ایک اچھا پروفیشنل ریلیشن شپ بنانا چاہیے گا. سیم از دا کیس ود دا ڈسٹریبیوٹرز ایز ویل. کسٹمرز کو دیکھیں گے جی, آپ کسٹمرز بھی کئی دفعہ آپ کو ایک میکینزم اگر آپ بنا دیتے ہیں فیڈ بیک کا, تو کسٹمرز آپ کو کئی دفعہ فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں تھرو انٹرنیٹ, ہو سکتا ہے تھرو SMS ہو سکتا ہے, ایون تھرو ریٹن میتھڈز ہو سکتا ہے, تھرو آپ کو کوئی لیٹر لکھ کے آپ کو فیڈ بیک دیا جاتا ہے. لیکن یہ انٹرنیٹ کا جو رواج ہے فیڈ بیک دینے کا, جو آپ آج کل نئے میتھڈ شروع ہو گئے ہیں کہ جی ایک سروے کروا لیتے ہیں, سروے فارمز فل کروا لیتے ہیں, آپ سے اوپینینز لے لیتے ہیں. لائک اگر آپ کا ایکسپیرینس ہو تو اسکائپ کی کال جب آپ اینڈ کرتے ہیں, تو اسکائپ کی کال اینڈ کرنے پہ آپ کو ایک باکس نظر آتا ہے, اس باکس میں ڈفرنٹ آپشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں, آپ کا دل چاہے آپ جس مرضی آپشن پہ ٹک کریں اکارڈنگ ٹو دا سروس دیٹ یو ہیو یوزڈ, اور آپ یہاں پہ سبمٹ کر دیں, تو وہ انفارمیشن, وہ آپ کی جو آپ کا فیڈ بیک ہے وہ ان کے پاس
اسکائپ کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ لوگ ہو سکتا ہے اس کو امپروو کرنے میں یوز کر رہے ہو, آپ کے فیڈ بیک کو امپروومنٹس میں یوز کر رہے ہو. کمپٹیشن ہے, وہاں سے آپ کو بہت سی انفارمیشن مل جاتی ہے, آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون سے نئے ٹرینڈز جو ہیں اس کو کمپنیز فالو کر رہی ہیں, کمپنیز اس وقت آپ کی پوزیشن کیا ہے اور باقی کمپنیز کی پوزیشن کیا ہے. یہ آپ کے سورسز آف انفارمیشن ہے جی. اس کے بعد کی فیکٹرز ہے. یہ کی فیکٹرز ویری اوور ٹائم اینڈ ویری بائی انڈسٹری. ٹائم کے حساب سے اور انڈسٹری کے حساب سے کی فیکٹرز جو ہیں وہ چینج بھی ہوتے ہیں, وہ آپ کے کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں, وہ آپ کے اسٹرانگ اور ویک ہوتے رہتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آپ کے کی فیکٹرز ہیں جب آپ ایکسٹرنل آڈٹ پرفارم کر رہے ہیں تو وہ ایک جیسے رہیں گے. ریزن بینگ, آپ اپنے اگر ٹیلی کام سیکٹر کو دیکھیں, میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل اب دے کے اس کو کوشش کرتا ہوں کلیئر کرنے کی, کہ اگر آپ ٹیلی کام سیکٹر کو دیکھیں تو دیر از اے ویری سیویئر کمپٹیشن ان دس ٹیلی کام سیکٹر. سو ان دس انڈسٹری it's purely different, it's purely, I mean it's not related. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس انڈسٹری میں کوئی کی فیکٹرز ایسے ہوں گے کہ کمپٹیشن جو ہے وہ لو ہے یا ایسی کوئی بات ہے. آن دا ادر سائڈ اگر آپ دیکھیں جو آپ کا ایف ایم سی جیز ہے, فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز ہے, اس میں پاکستانی نام جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن پھر بھی آپ کو یہ شان اور نیشنل کے نام نظر آ رہے ہیں, ڈان کا نام نظر آ رہا ہے. یہ کچھ ایسے نام ہیں جو کہ لوکلی ایمرج ہو رہے ہیں, وائل جو بڑا میجر سیگمنٹ ہے وہ آپ کے دو وہی میجر کمپنیز ہیں جی, پراکٹر اینڈ گیمبل ہے اور یونیلیور ہے, جنہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے. اور وہ پراکٹر اینڈ گیمبل, یونیلیور آپس میں کمپٹیشن میں ضرور ہے, لیکن اتنا سویئر, اتنا کٹ تھروٹ کمپٹیشن نہیں ہے جتنا ٹیلی کام میں ہے. ٹیلی کام میں تو ایون پیسوں پہ لڑائی ہو رہی ہے, آپ کے ایک ایک پیسے کی گیم ہو رہی ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز چینج ہو رہی ہے. اب اگر اس وقت آپ جب ٹیلی کام کا دور اتنا آگے جا چکے ہیں, موبائل کامرس کی, موبائل انٹرنیٹ کی, ہم ٹچ سکرینز کی, ہم اسمارٹ فونز کی, ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں, اس وقت اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ کو ایک ڈیوائس یوز ہوتی تھی, شاید آپ لوگوں کو اس بارے میں پتا ہوگا, اگر نہیں پتا تو آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے جی انٹرنیٹ سے. اس کو ہم ڈی سی پیجر بھی کہتے تھے, یا پیجر کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے. یہ پیجر ایک میسجنگ ڈیوائس تھی, اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل آپ انٹرنیٹ سے نکال سکتے ہیں جی. اگر اس وقت آپ کسی پیجر کو مارکیٹ میں لا کے آپ کہیں کہ جی میں وہ بیچنا چاہتا ہوں, تو اٹس امپاسبل, ٹو می اٹس امپاسبل. سو دس از ویری اوور ٹائم, کہ آج کل جو دور ہے اس دور میں پیجر جو ہے اس کا بکنا ناممکن ہے, اس کا بکنا امپاسبل ہے. فردر دیکھتے ہیں جی. اب ہم پرفارمنگ ان ایکسٹرنل آڈٹ میں ویریبلز دیٹ انکلوڈ آر اور ویریبلز دیٹ نیڈ ٹو بی انکلوڈیڈ آر دا مارکیٹ شیئر, کمپنی 1, کمپنی 2, کمپنی 3, کمپنی 4, کتنے مارکیٹ شیئر ہیں اس کے پاس جی. اس کے پاس سب سے زیادہ مارکیٹ شیئر ہے, لیٹس سے 35% ہے. اس کے پاس جو ہے وہ سب سے کم مارکیٹ شیئر ہے, اور یہ ہم کہتے ہیں فار ایگزامپل اٹس 16% مارکیٹ شیئر. تو یہ آپ کے پاس ایک جو پائے چارٹ ہے, یہ آپ کا مارکیٹ شیئر جو ہے, یہ آپ کا ایک ویریبل ہے جو آپ نے ضرور سمجھنا ہے. بریڈتھ آف کمپیٹنگ پروڈکٹس ہے کہ ان کمپیٹنگ پروڈکٹس کی بریڈتھ کیا ہے, کتنے نمبر آف پروڈکٹس اس لائن میں آپ کے پاس موجود ہیں, کتنے نمبر آف پروڈکٹس جو ہیں وہ ضروری ہیں کہ آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس میں فار ایگزامپل ڈیریز کی لائن ہے, تو ڈیریز میں یہاں پر آپ ملک پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں, آپ آئس کریمز دیکھ رہے ہیں, آپ بٹر دیکھ رہے ہیں, آپ کوئی اور آئس کریم دیکھ رہے ہیں, تو دس از کوئی اور پروڈکٹ دیکھ رہے ہیں اس ڈیریز میں, تو دس از دا بریڈتھ آف ڈیریز, کتنے پروڈکٹس اس میں لائے کر رہے ہیں. دین ان ملک یو کین ہیو لائک plain and flavored, so this is like horizontally وہ کتنی ڈیپ ہے, this is called the depth. یہ پلین آپ کہتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں جی فلیورڈ ملک بھی میرے پاس موجود ہے. آئس کریمز میں آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس کوئی 25 قسم کی آئس کریمز ہیں, تو this 25 is actually the depth. ورلڈ اکانومیز ہے, باقی دنیا کی اکانومیز کو آپ نے دیکھنا ہے, اپنے کمپیریزن آپ کو ظاہر سی بات ہے چاہیے ہوگا کہ آپ کی اور دوسری اکانومیز میں کیا ڈفرنس ہے. فورن افیلیٹس آپ اپنے ڈھونڈیں گے کہ فورن افیلیٹس آپ کو کتنے مل سکتے ہیں, کتنے پاسبلٹی ہے.
proprietary account advantages دیکھیں گے, price competitiveness دیکھیں گے, technological advancements کے بارے میں بات کریں گے, interest rates ہم نے دیکھنے ہوں گے, pollution abatement دیکھنا ہوگا. These are the variables. جب ہم external audit کرنے لگیں گے تو ہمیں ان variables کو نظر میں رکھنا ہے تو تاکہ ہم ایک بہتر external audit یا external assessment کر سکیں. Key external factors یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں جی oriented to لانگ ٹرم اینڈ اینوئل آبجیکٹیوز. یہ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز یا اینوئل آبجیکٹیوز جو ہیں مطلب اس کا ایک ہی لیا جا رہا ہے, کیونکہ لانگ ٹرم میں نے آپ کو کہا تھا, بتایا تھا کہ جی مور دین, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے یہی کہا تھا کہ مور دین 1 year جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. تو لانگ ٹرم کہہ لیں یا اینوئل آبجیکٹیوز کہہ لیں, ایک سال کے بعد اگر آپ آبجیکٹیوز کو ریئلائز کر رہے ہیں تو دس از ناٹ اے اسمال, دس از ناٹ اے شارٹ ٹرم. اور شارٹ ٹرم کے لیے کہا جاتا ہے کہ لیس دین اے ایئر جن کا اسپین ہو, یہ لیس دین اے ایئر اسپین والے جو ہوتے ہیں یہ آپ کے شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں. اس کے بعد جی میجریبل ہے, کی ایکسٹرنل فیکٹرز آپ کے میجریبل ہیں یا نہیں ہے, اپلیکیبل ٹو آل کمپیٹنگ فرمز ہونے چاہیے, یہ ضروری ہے آپ کے لیے, ہیرارکیکل ہونے چاہیے, اوور آل کمپنی آپ کو اس کا سیٹ اپ آپ کو پتا ہونا چاہیے, نظر آنا چاہیے, ڈویژنل اور فنکشنل ایریاز آپ کی نالج میں ہونے چاہیے کہ کیا ہوتے ہیں. یہ آپ کے وہ کی ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جن کو ہم دیکھیں گے جب ہم بات کر رہے ہوں گے. اب ہم اپنے مین ٹاپک جو آج کی ہماری ڈسکشن ہے جی, جس کو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے, جس کے بارے میں بات کرنا سب سے زیادہ ضروری تھا, یعنی کہ مائیکل پورٹرز 5 فورسز کمپیٹیٹیو انالیسس ماڈل, یا ہم اس کو 5 فورسز ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں, ہم اس کو کمپیٹیٹیو انالیسس ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں, ہم اس کو پورٹر 5 فورسز ماڈل کے نام سے بھی جانتے ہیں. جو 5 فورسز کا ذکر پورٹر صاحب کر رہے ہیں جی, وہ 5 فورسز یہاں پر ان باکسز میں لکھی ہوئی ہیں. یہ آپ کی فورس نمبر 1 ہے, یہ 2 ہے, یہ 3 ہے, یہ 4 ہے اور یہ 5 ہے. میں نے ان سب فورسز کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ سے بات کرنی ہے, لیکن ان سب فورسز کا پرپز, ان سب فورسز کا بتانے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے, یا آپ یہ کہہ لیں اس 5 فورسز ماڈل کو پریزنٹ کرنے کا مقصد یہ تھا ایکسٹرنل انالیسس سے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کمپیٹیٹیو انالیسس سے ہم جاننا یہ چاہتے ہیں, یا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے جاننے کا کہ ہم کس کس چیزوں سے افیکٹ ہو سکتے ہیں, ہماری کمپنی کس کس چیزوں سے افیکٹ ہو سکتی ہے, چاہے وہ ایک الیکٹرانک بزنس ہے, انٹرنیٹ بزنس ہے, یا آپ کا کوئی اسٹینڈ الون آپ کا کوئی آف لائن بزنس ہے. یہ سب چیزیں آپ کے لیے موجود ہیں. ہاں, کمپٹیشن کی جب اگر ہم بات کرتے ہیں, ہم رائیولری کی بات کرتے ہیں, ہم کمپیٹیٹرز کی بات کرتے ہیں, ہم کنزیومرز کی بات کرتے ہیں, بارگیننگ پاور آف کنزیومرز کی بات کر لیں, یا ہم سپلائرز کی بات کرتے ہیں, تو انٹرنیٹ پہ یہ چیزیں اور زیادہ سویئر ہو جاتی ہیں اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. جو نارمل آپ کا انوائرمنٹ ہے وہاں پہ سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹس اگر آپ کے پاس 3 اویلیبل ہیں تو انٹرنیٹ پہ ہو سکتا ہے 3000 اویلیبل ہوں. دیٹ از وائی you need to be more careful, you need to be more conscious, and you need to be more energetic when you are working in an internet business, when you are working in an e-business, electronic business میں جب کام کر رہے ہو تو ذرا آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جوش میں رہنا پڑے گا, زیادہ آپ کو جوش میں رہنا پڑے گا as compared to a normal business, because in a normal business if you need to work let's say 8 hours a day or 9 hours a day, maybe in internet you need to work 24/7. اور 24/7 کام کرنے کا مقصد کہ آپ جتنا زیادہ اپنی ایفرٹس ڈال رہے ہوں گے اتنا زیادہ ہی آپ کو بینیفٹ بھی ملے گا, یعنی کہ آپ کو ریوارڈز بھی اتنے زیادہ ملیں گے. اس لیے اگر آپ کو 24/7 کام کرنا پڑے گا یا 24/7 اپنے بزنس کو چلانا پڑے گا تو آپ کو اس کا ریوارڈ بھی ایب نارمل ملے گا. 1 by 1 ان 5 فورسز کو دیکھ لیتے ہیں جی. سب سے پہلی جو ہے بات اس کمپیٹیٹیو انالیسس ماڈل میں ہمارے پاس کمپیٹیٹیو رائیولری کی ہے. کمپیٹیٹیو رائیولری کا مطلب کہ آپ کے کمپٹیشن کی طرف سے, آپ کے کمپیٹیٹر کی طرف سے جب آپ کو ایک اسٹرانگ اپوزیشن مل رہی ہو, یعنی کہ a good starting point to when analyzing a particular industry, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈسٹری میں اگر انٹری ایزی ہے تو کمپیٹیٹیو رائیولری ہائی ہو جائے گی. If it is easy for customers to move to substitute products, for example from Coke to water, then again rivalry will be high. Generally competitive rivalry will be high if, ہم نے یہ 4 پوائنٹس بھی دیکھنے ہیں, اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں جی. پہلے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس rivalry کے اندر مقصد یہ ہے کہ جی ایک
ایک بائر جو ہے, بائر نمبر 1 جو ہے, وہ اگر کمپنی 1 سے کمپنی 2 کی طرف سوئچ کرتا ہے تو اس کی سوئچنگ کاسٹ کیا ہے. یہ سوئچنگ کاسٹ اگر تو آپ ہائی کر دیتے ہیں, اور سوئچنگ کاسٹ ہائی کرنے کا مقصد یہ ہے, سوئچنگ کاسٹ ہائی کی جا سکتی ہے آپ کی برانڈ ورتھ سے, سوئچنگ کاسٹ ہائی کی جا سکتی ہے آپ کے اچھے کمپٹیشن, اچھا کمپٹیشن پرووائڈ کر کے, آپ کی یونیکنیس آف دا پروڈکٹ دے کے. اس اور بہت سے میتھڈ ہیں, میں نے تو یہ کچھ میتھڈ لکھ لیے ہیں, اس کے علاوہ اور بہت سے میتھڈ ہیں. تو آپ کی یہ سوئچنگ کاسٹ ہائی کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپیٹیٹیو رائیولری کو آپ کمپیٹیٹیو رائیولری کو لو کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم بہتر کام کر سکتے ہیں. اگر اسی طرح اب آپ یہ جو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں ان کو بھی ذرا کنسیڈر کر لیں. کمپیٹیٹیو رائیولری ہائی ہوگی اگر there is little differentiation between the products sold by competitors. اگر ڈفرینسیشن کم ہوگی تو رائیولری ہائی ہو جائے گی. آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ ڈفرینسیشن یعنی کہ یونیکنیس بڑھائیں تو آپ اس رائیولری کو لو کر سکتے ہیں. competitors are approximately the same size of each group. اگر ایک جیسی کمپنیز ہے, ایک جیسا سائز ہے کمپنیز کا, تب بھی رائیولری آپ کو ہائی ملے گی. if competitors have the similar strategies, even then you'll find the rivalry high. It is costly to leave the industry. The exit barriers are strong اور exit barriers are not easy. یعنی کہ exit strategy اتنی easy نہیں ہے ایکسرسائز کرنی, تو تب بھی ہم کہیں گے کہ competitive rivalry high ہے. competitive rivalry کے بعد نیکسٹ ڈسکشن ہے جی, سیکنڈ ہمارا پوائنٹ ہے پاور آف سپلائرز کی. suppliers are also essential for the success of an organization as they provide businesses with the resources they need to produce their products and services. کیونکہ سپلائرز ہی وہ لوگ ہیں, سپلائرز ہی وہ آپ کے امپورٹنٹ لوگ ہیں کہ جن کی مدد سے آپ پروڈکٹ بنا سکتے ہیں. جو اگر آپ کو را مٹیریل نہیں ملتا ان سپلائر سے تو آپ کی فنش پروڈکٹ بننا ناممکن ہوتا ہے. Suppliers power can come from basically these 3 points. If there is one or just a few suppliers that can provide the resources to a business needs. اگر suppliers limited ہوں گے تو وہ آپ کی suppliers پھر power of suppliers اس کو کہا جائے گا, یا suppliers کی جو position ہے وہ strong ہوگی. If it is expensive to move from one supplier to another way of or another perspective of a switching cost, کہ آپ کے ایک سپلائر سے دوسرے سپلائر تک جانا, دوسرے سپلائر تک موو کرنا اگر مشکل ہے, اگر کاسٹلی ہے, تو then it is also you can say it is included in the power of suppliers. If there is no other substitute for the product provided by the supplier, کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور سپلائر نہیں ہے, else then the one who is dealing with you, یا جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی سپلائر موجود نہیں ہے, کوئی اور بندہ آپ کو را مٹیریل پرووائڈ نہیں کرتا, تو in this case یہ پاور آف سپلائرز جو ہے یہ پاور آف سپلائرز جو ہے یہ سبسٹیٹیوٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ پاور آف سپلائرز ہائی ہوگی یا زیادہ ہوگی. پاور آف بائرز ہے یا بارگیننگ پاور آف بائرز بھی ہم اس کو کہتے ہیں جی. بائرز اور کسٹمرز کین ایگزرٹ انفلوئنس اینڈ کنٹرول اوور این انڈسٹری ان سرٹن سرکمسٹانسز. کچھ سرکمسٹانسز میں بائرز انفلوئنس کرتے ہیں. بائرز جو ہیں وہ آپ کو انفلوئنس ایگزرٹ کر رہے ہوتے ہیں, پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں. There is little differentiation over the product and substitutes can be found easily by customers and buyers. کوئی خاص ڈفرنس نہیں آ رہا آپ کی اور آپ کے کمپیٹیٹر کی پروڈکٹ میں, یعنی کہ 2 ڈفرنٹ سبسٹیٹیوٹس میں, 2 ڈفرنٹ پروڈکٹس میں کوئی خاص ڈفرنس نہیں ہے. ایٹ دیٹ ٹائم ایک انفلوئنس ہوگا کسٹمر کا. پرائس فلکچویشنز کی وجہ سے کوئی کسٹمر جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹ خریدنا بند کر دیتا ہے یا آپ کی پروڈکٹ خریدنا بڑھا دیتا ہے, تو دیٹ از این انفلوئنس دیٹ the customers has. Switching to another product is not costly for customers or buyers. اگر switching cost from one product to the other product is low, تو یہ بھی ایک bargaining power of buyers ہے, یہ power of buyers ہے. اس صورت میں بھی آپ کو وہ انفلوئنس نظر آئے گا. تو اب اس طرح کی سچویشن جب آپ کے پاس ہوں گی تو آپ یہ کہہ سکیں گے کہ پاور آف بائرز جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, پاور آف بائرز زیادہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے ایک بہت ہی ٹف قسم کا کمپٹیشن ہمیں عرصہ دراز سے دیکھنے میں مل رہا ہے, پیپسی اینڈ کوک. اینڈ دے آر اگین
Some people like Pepsi, some people like Coke, and some people even think of either Pepsi or Coke, کہ وہ ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر پیپسی ہو یا کوک ہو, بیسیکلی وہ کالا شربت ہونا چاہیے, دیٹس آل, کولا ہونا چاہیے جی, کوئی بھی ہو. بٹ اگین دیر از اے لوور کیٹیگری آلسو, جو کہ لوکل ہمارے برانڈز بن رہے ہیں, جس میں انہوں نے مختلف قسم کے لانچ بھی کیے ہیں. اب وہ پرائز ڈفرینسیشن کی وجہ سے, پرائز فلکچویشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان لوور برانڈز کو خرید کے زیادہ سیٹسفیکشن فیل کر رہے ہیں. بٹ وٹ ایور دا کیس میں بی, دیز تھری پوزیشنز, دیز تھری پوائنٹس آر ریلیٹڈ ٹو دا پاور آف بائرز. اس کے بعد ہے جی تھریٹ آف سبسٹیوٹس. Are there alternative products that customers can purchase instead of yours? Alternative products that offer the same benefit as your products. And the threat from, کیا substitutes available ہیں ایک چیز, اور دوسرا کیا وہ substitutes جو ہیں, کیا وہ substitute companies یا alternate products provide کرنے والی companies جو ہیں, کیا وہ ان تمام benefits کو meet کر رہی ہیں, تمام benefits دے رہی ہیں جو آپ کی product دیتی ہے؟ اگر تو اس کا جواب ہاں میں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے پرابلم ہے, آپ کے لیے وہ ایشو ہوگا. اگر اس کا جواب نہ میں ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جی بہتر ہے کہ میں کسی اور طرف نہ جاؤں, بلکہ میں اپنی انہی پروڈکٹس کو, اپنے جو آفرنگز ہیں ان پہ غور کروں. The threat from substitutes or competitor products is high when the price of substitute product falls. اگر آپ کا کمپیٹیٹر پرائز گرا دیتا ہے اور کوالٹی اس کی ایکسیپٹیبلٹی تقریباً ویسی ہی ہے جیسی آپ کی پروڈکٹ کی ہے, تو پھر آپ کے لیے ایشو ہو سکتے ہیں. It is easy for consumers to switch from one substitute product to another. At that time also there is a strong threat of substitutes. Buyers are willing to substitute products from different competitors. Buyers جو ہے وہ substitute products لینے کے لیے تیار ہے, وہ سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹ کو خریدنے اور استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں مختلف کمپیٹیٹر سے. At that time threat of substitutes is there. Threat of substitutes is present. لاسٹ اب ہم بات کریں جی تھریٹ آف نیو انٹرنٹ کی. تھریٹ آف نیو انٹرنٹ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انٹری بیریئر جو ہے, ہم نے پہلے ایک جگہ پہ ہم نے ایگزٹ بیریئر کی بات کی ہے, تو ہم نے انٹری بیریئر کی بات کرنی ہے کہ انٹری بیریئر جو ہے وہ لو ہے یا ہائی ہے, وہ کم ہے یا زیادہ ہے. تو threat of new organization entering the industry is high when it is easy for an organization to enter the industry. That is, the entry barriers are low. So in case the entry barriers are low, in case the entry barriers are not high, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ threat of new entrant ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا in an e-business. e-business تو ایک ایسی ٹائپ آف بزنس ہے کہ جہاں پہ کسی بھی وقت کوئی بھی انٹر ہو سکتا ہے, آپ کسی کو روک نہیں سکتے. کسی بھی وقت کوئی ایک ویب سائٹ رجسٹر ہوگی, اس نے اپنی پروڈکٹس بنانی شروع کر دینی ہے, اس نے اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کرنی شروع کر دینی ہے. When a new business is deciding whether to enter an industry, it will look at how loyal customers are to the existing products. اس کو یہ دیکھنا ہے کہ لائلٹی کا لیول کیا ہے, لیول آف لائلٹی آپ کہہ لیں یہاں پہ. How quickly it can achieve economy of scales. کتنی جلدی economy of scales تک پہنچ جاتے ہیں. How would it have access to suppliers. Suppliers کی access کیسے ہے. What government legislation prevent them or encourage them to enter the industry. کون سی ایسی چیزیں, کون سے ایسے گورنمنٹ کے رولز, راز, ریگولیشنز ہیں کہ جو انہیں ہیلپ کرتے ہیں یا تو انڈسٹری میں آنے میں یا انڈسٹری سے باہر رہنے میں. یہ مائیکل پورٹر 5 فورسز ماڈل یا کمپیٹیٹیو انالیسس ماڈل کی ہماری ڈسکشن ختم ہوئی ہے جی. میں نے 5 جو تھریڈس ہیں آپ کے یا 5 جو فورسز ہیں ان پہ کوشش کی ہے کہ میں آپ کو جتنا جو ایک لمیٹڈ ٹائم دیا گیا ہے مجھے, میں اس میں آپ کو ایکسپلین کر سکوں. اور امید ہے کہ جب آپ کتاب سے پڑھیں گے تو آپ کو اور زیادہ کلیئر ہوگا. جو میں نے باتیں سمجھائی ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ کتاب کا جب ریفرنس لیں گے تو اس ریفرنس سے آپ کو زیادہ کلیئر ہوگا. اس کے ساتھ ہی جی میں آج کا لیکچر ختم کر رہا ہوں, آج کی اس ڈسکشن کو اینڈ کروں گا. لیکن سمری میں جو آپ کے جو پوائنٹس میں نے آج ڈسکس کیے ہیں اس میں ایک دفعہ ان پہ بات ضرور کر لوں کہ ہم ایکسٹرنل اسیسمنٹ کا پورشن, ایکسٹرنل اسیسمنٹ کی بات ہم نے کمپلیٹ کی ہے. ہم اپنے جو فارمولیشن کا فیز ہے, فارمولیشن کے فیز کو ختم کر چکے ہیں اور اب نیکسٹ لیکچر سے امپلیمنٹیشن کی بات کریں گے. اور آج کی ڈسکشن میں
آج کے اس لیکچر میں سب سے امپورٹنٹ بات تھی ہماری پورٹر 5 فورسز ماڈل کے حوالے سے، جس میں ہم نے ایک ماڈل ایسا اینالائز کیا، ایک ایسا ماڈل دیکھا جو کہ جیسے پہلے ہمارے پاس تھا مائیکل پورٹر کا ویلیو چین انالیسس تھا، ویسے ہی اب ہمارے پاس ایکسٹرنل کے لیے مائیکل پورٹر کا ہی 5 فورسز ماڈل تھا، جس میں ہم نے اپنے ایکسٹرنل فیکٹرز کو دیکھا ہے. تو ایکسٹرنل فیکٹرز ڈٹرمن کیے، ان کو دیکھا، ان کو تھوڑا سا اینالائز کیا کہ کیسے ان پہ کام کیے جاتے ہیں. اس سمری کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے جی. میں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ کے سامنے امپلیمنٹیشن لے کے حاضر ہوں گا. ای بزنس اسٹریٹجی جو کہ ہمارے کورس کا ایک میجر حصہ تھا، اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے، ابھی ہمارے 2 پارٹس رہتے ہیں، ایک امپلیمنٹیشن رہتا ہے اور ایک ایویلویشن رہتا ہے. تو میں سیکنڈ پارٹ لے کے امپلیمنٹیشن لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا انشاءاللہ بہت ہی جلد. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور پلیز دن قریب آ رہے ہیں ایگزامز کے، پڑھائی کے دن، پڑھائی کا لوڈ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے آپ کے اوپر. تو کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ تھوڑا سا ٹائم انفیکٹ اپنی مصروفیات میں سے نکال کے اور پڑھائی پہ توجہ دیں. اب کیونکہ ہم کورس کے اینڈ پہ ہیں تو زیادہ ایفرٹس آپ کو چاہیے، زیادہ محنت آپ کو چاہیے ہوگی. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ سے جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی جی. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.